خنجراب کے برف پوش پہاڑوں میں تعمیر کی گئی شاہراہ قراقرم پر ان سائیکل سواروں کا سب سے بڑا دشمن غیر یقینی موسمی حالات تھے۔ 100 سے زائد سائیکل سواروں نے 3 مراحل میں گلگت سے خنجراب تک کا سفر کیا۔ پہلا مرحلہ 66، دوسرا 110 اور آخری مرحلہ 84 کلومیٹر پر محیط تھا۔ بلوچستان جیسے پسماندہ سمجھے جانے والے صوبے کا ایک نوجوان سائیکل سوار کامیاب قرار پایا۔ انہوں نے 260 کلومیٹر کا دشوار پہاڑی راستہ 3 دن میں تقریباً 9 گھنٹے میں مکمل کر کے ثابت کر دیا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اچھا میں نے محنت کیا ہے، اس کے لیے آج میں ونر آیا ہوں، بہت خوش ہوں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم محنت کریں گے۔ یہ بہت بلندی پر ہم لوگ آئے اور لیکن راستے میں بھی بہت خطرناک چڑھائی بھی بہت زیادہ تھا، لیکن پھر بھی ہم نے محنت کیا۔ دماغ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ چھوڑنا نہیں۔ اس ریلی کو منعقد کروانے کا مقصد پہلے دن سے کافی واضح تھا۔ منتظمین نے اس مشکل ریلی کے انعقاد سے 2 اہداف حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو اس دلکش خطے میں ماحول دوست سائیکلنگ کو فروغ دینے کا، اور دوسرا نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر بھی سائیکلسٹوں اور سیاحوں کو اس طرف متوجہ کرنا تھا۔ اس ریلی کی کامیابی سے منتظمین اب پر امید ہیں کہ آئندہ برس یہ مقابلہ زیادہ بڑے پیمانے پر منعقد کیا جا سکے گا۔ اس ریس سے پوری دنیا کو ایک مشن جائے گا کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال ہم انٹرنیشنل 4 سے 5 ٹیمیں لے کے آئیں گے۔ ٹور ڈی خنجراب کا اس مرتبہ نعرہ تھا سائیکلنگ کو نئی بلندیوں کی جانب لے جانا۔ پاکستان کی حد تک تو یہ ممکن ہوا، لیکن اسے عالمی سطح تک لے جانا ابھی باقی ہے۔ ہارون رشید، BBC نیوز، خنجراب۔